نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى في سورة المؤمنون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. سورۃ المؤمنون کی یہ ابتدائی آیات ہیں. ان کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہی تھے جو قرآن کے ہیں، کانا خلق القرآن. اور دوسری روایت میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات کا ذکر کیا. قد افلح المؤمنون کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے اور وحی نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی، قد افلح المؤمنون، ابتدائی آیات. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کو قائم کرے گا وہ جنتی ہے. جو ان کو قائم کرے یعنی ان پر قائم رہے، ان پر عمل کرے. لہٰذا ان آیات کی بہت اہمیت ہے. 11 آیات ہیں اور اس کے اندر مومنین کی کچھ صفات بیان کی ہیں، 7 صفات. اور ان کے آخر میں بتایا گیا کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جو وارث ہیں جنت الفردوس کے. جنت الفردوس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت کی دعا کرو تو جنت الفردوس کی دعا کیا کرو، کیونکہ وہ سب سے بہترین یعنی سب سے بہتر جنت اور اوسط جنت ہے. اوسط کہتے ہیں درمیانی حصے کو، اور عربی زبان میں اوسط کا لفظ بہترین حصے کے لیے بھی آتا ہے. جیسے کوئی پہاڑ ہوتا ہے اس کا درمیانی حصہ سب سے اونچا حصہ ہوتا ہے. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کا ذکر فرمایا. قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے اہل ایمان. قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پالی مومنین نے، یعنی کہ مومنین کے لیے فلاح وہ یقینی بات ہے. لیکن آگے ان کی مزید تعریف ہے کہ یہ مومنین کون ہیں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں. اس کے حوالے سے ایک حدیث ہے، فرمایا کہ لوگ پہلے نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا کرتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، لیکن جب سے یہ آیات نازل ہوئی تو
تو بتایا گیا کہ اپنے سجدے کی جگہ پر نگاہیں رکھی جائیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ایک صاحب نماز پڑھتے ہوئے اپنی داڑھی سے کھیل رہے ہیں، داڑھی پر ہاتھ لگا رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کے دل میں خشوع داخل ہو جائے تو ان کے جسم میں بھی خشوع داخل ہو جائے گا، یعنی خشوع دل میں ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ ترجمے میں شامل کیا گیا ہے جو اپنی نمازوں میں دل سے جھکنے والے ہوں، کیونکہ روایت میں یہ آتا ہے کہ اس سے مراد ہے نماز میں یعنی خشوع اگر دل میں آ جائے تو وہ انسان کے جسم میں بھی آ جاتا ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، یہ پہلی صفت ہے جس کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ ایک مرتبہ ہم تیزی سے گزر جاتے ہیں تمام آیات سے جو یہاں پہ ہیں، پھر انشاءاللہ بات کر لیں گے تفصیل سے۔ لہٰذا فرمایا گیا مومنین کامیاب ہیں جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ لغو کہتے ہیں ایسی باتیں کہ جو گناہ کی بھی ہوں، یا ایسی باتیں کہ جو فضول ہوں، جو وقت ضائع کریں، ایسی باتیں کہ جو انسان کو کوئی فائدہ نہ پہنچائیں، نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ، جس سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو مومنین کی صفات میں دوسری بات جو بیان فرمائی، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں۔ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اپنے تزکیے کے لیے عمل پیرا رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، تو یہ مومنین کی تیسری صفت ہے، نماز میں خشوع کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، اور یہ کہ وہ اپنے تزکیے کی فکر کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا دل آخرت کا چاہنے والا ہو جائے اور دنیا سے بے رغبت ہوتا چلا جائے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، اور اپنے ملک یمین کے، فانہم غیر ملومین، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، ہاں جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ یہ تین آیتیں ایک موضوع پر ہیں، اور وہ ہے حیا۔ مومنین کی صفات میں پہلی بات آئی نماز میں خشوع، دوسری بات آئی ہے لغویات سے بچنا، تیسری بات آئی ہے اپنے تزکیے کی فکر میں لگے رہنا، اور چوتھی بات آئی ہے اپنی حیا کی حفاظت کرنا، سوائے یہ کہ جو جائز راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے عطا کیا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی اور ذریعے پر اپنی اس حیا کو بچائے رکھنا، اپنی شہوت کو پورا نہ کرنا، اور جو ایسا کریں گے تو وہ حد سے گزرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کے، اپنے عہد کے پاس رکھنے والے ہیں، رعایت کرنے والے۔ یہ بات بھی بڑی اہم بیان ہوئی کہ وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں، ان کو پورا کرنے والے ہیں، جو امانتیں ان کو رکھوائی جائیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ، ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جو اپنے وعدوں کو پورا نہ کرتا ہو۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ یہ آخری صفت بیان ہوئی، یعنی کہ پہلے بھی نماز کا ذکر تھا، وہاں پہ تھا خشوع، نماز پڑھتے وقت خشوع و خضوع ضروری ہے، اور یہاں ہے حفاظت۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یعنی وہ ضائع نہ ہو جائے، نماز کو ضائع کرنا یا اس کے اجر کو ضائع کرنے والی جتنی باتیں ہیں ان سب سے بچتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ وہ ہیں وارث، الذین یرثون الفردوس، جو الفردوس کے وارث بنائے جائیں گے۔ وارث بنائے جائیں گے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی، یعنی باقاعدہ ملکیت۔ جنت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہر انسان کو ایک بہت بڑی زمین اس کی اپنی ملکیت میں دے دے گا، اور جو اس سے پھر کبھی نہیں چھنے گی۔
الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ 11 آیات ہیں سورۃ المؤمنون کی ابتدائی۔ ویسے تو سورۃ المؤمنون 6 رکوعات پر مشتمل ہے اور اس سورت کے اندر 118 آیات ہیں، لیکن یہ پہلی 11 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کی صفات یکے بعد دیگر بیان فرمائی ہیں، جیسے ایک لسٹ ہوتی ہے، اور اس سے بہت فائدہ ہے۔ قرآن حکیم میں ایسے مقامات ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے مقامات اگر انسان یاد کر لے تو اس کے پاس اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک شارٹ آسان راستہ ہوگا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ماڈرن مینجمنٹ ٹیکنیکس میں یہ بات ہے نا کہ آپ اپنے سامنے کوئی اچیویبل ٹارگٹ ضرور رکھیں کہ ہم ابھی یہاں پہنچ گئے ہیں، نیکسٹ ٹارگٹ ہمارا یہ ہے، جب ہم یہ اچیو کر لیں گے تو پھر نیکسٹ ٹارگٹ ہمارا یہ ہے۔ اور اگر کلیئر ٹارگٹ، کلیئر گولز نہ ہوں تو پھر انسان کی امپروومنٹ کے آثار کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صرف 11 آیات ہیں، آسان بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں، تو ان کو یاد کر لیں، ان کو اپنے سامنے رکھیں۔ اب وہ صفات کیا ہیں اس کو ہم کچھ تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ پہلے فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پالی مومنین نے، یقیناً فلاح حاصل کر لی مومنین نے۔ فلاح کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں یہ الفاظ ذکر فرماتے ہیں، فلاح فوز، فوز یعنی کامیابی۔ فلاح کے جو اصل مطلب ہیں، لغوی مطلب، وہ ہے کھولنا کسی چیز کو، اسی سے لفظ فتح قریب قریب ہے، دروازہ کھولنا۔ تو فلاح کیا ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے ان آیات کے حوالے سے بڑی اہم بات جو ہے وہ ذکر فرمائی کہ قرآن حکیم میں ملتے جلتے مقامات ہوتے ہیں، تو ان 11 آیات سے ملتا جلتا مقام سورۃ المعارج میں ہے، اور وہاں پر اس سے کچھ اشارہ ہے۔ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین۔ یہ ابتدائی 4 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کی تعریف فرمائی۔ اس میں بنیادی بات کیا ہے کہ انسان کے اندر کچھ چیزیں ہیں، جیسے اس کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے، روتا ہے، ضد کرتا ہے۔ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے رونا دھونا نہیں ہے بلکہ مجھے مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے، اور اگر بھوک لگ رہی ہے تو برداشت کرنی ہے۔ یہ بات انسان بڑا ہو کے آہستہ آہستہ سیکھتا ہے، لیکن کچھ لوگ بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں، جلدی میچور ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی ساری عمر گزر جاتی ہے لیکن انہیں لڑنا اور شور مچانا اور ضد کرنا یہ عادتیں ختم نہیں ہوتی، بھوک برداشت نہیں ہوتی، غصہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سیکھنی پڑتی ہیں، لہٰذا مومنین جو ہیں وہ اس مسئلے کو اس سے نکل جاتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون یعنی جو جن باتوں کو قرآن حکیم بیان کرتا ہے نا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، سورہ 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہت اعلیٰ مقام پر پیدا کیا، ان الانسان احسن تقویم، وہاں جا ذکر آیا کہ ہم نے انسان کو بلند ترین تقویم پر پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن پھر اسے نچلوں میں سے بھی سب سے نیچے گرا دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے وہ کہ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ یعنی انسان جب اس دنیا میں ہے تو وہ آلریڈی ایک ایسے جسم میں، ایک ایسی دنیا میں ہے کہ جہاں تکبر بھی ہے، جہاں لڑائی جھگڑا بھی ہے، دنیا کی محبت بھی ہے۔ اس سے نکلنا ہے، اس سے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے، وہ اس لفظ فلاح کے اندر ہے۔ قد افلح المؤمنون، ان باتوں سے جو نکلے ہیں وہ مومنین ہیں، جنہوں نے اپنے اندر اپنی ٹریننگ کی ہے، اور بچپن سے انسان جن چیزوں کو لے کر پیدا ہوتا ہے ان سے نکل کر اپنا تزکیہ کیا ہے، پھر وہ کوالٹیز ہیں جو ان کے اندر پیدا ہوتی۔ تو قد افلح المؤمنون، مومنین ہیں کہ جنہوں نے اس چیز سے نکلے ہیں، جو اپنی اس جسم کی برائیوں سے نکل کر وہ روحانی فوائد تک جن کی رسائی ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ کہ جو نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی سب سے اہم بات، جو سب سے پہلی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمائی وہ نماز ہے۔ نماز کے اندر خشوع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کو بہت اہمیت دی۔ ایک صاحب نے پوچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟
آپ نے فرمایا نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنا. انہوں نے فرمایا اس کے بعد فرمایا اپنے والدین کی خدمت کرنا. اس کے بعد فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، بے شک تمہارے بہترین اعمال وہ تمہاری نمازیں ہیں. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں صرف چند چیزیں ہی پسند ہیں اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا ہے. نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا ہے. لیکن یہ نماز کس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے؟ جو اس کو صحیح طرح سے ادا کرے. 2 جگہ قرآن حکیم میں سورہ نساء اور سورہ توبہ میں منافقین کی نماز کا ذکر فرمایا. وَقَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو الا کسالا، سستی کے ساتھ. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نماز کے اندر بھی نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر بہت تھوڑا سا. یعنی نماز کے اندر جو بہت اہم کمپوننٹ ہے وہ اللہ کی یاد ہے. تو نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ کی یاد نہ ہونا، یہ کیا ہے؟ نماز میں غفلت. الذین هم عن الصلاة غافلون، دوسری جگہ پر قرآن میں آیا نا کہ جو اپنی نمازوں میں غافل ہیں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عن کا لفظ استعمال فرمایا، نمازوں سے غافل ہیں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فی کا لفظ استعمال فرماتے، جو نمازوں میں غافل ہیں، تو ہم میں سے شاید سبھی اس میں آ جاتے. کیونکہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں، ہمارا خیال کہیں اور ہوتا ہے، دھیان کہیں اور ہوتا ہے. دنیا سے آتے ہیں نماز پڑھنے تو دنیا ہی چل رہی ہوتی ہے. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے احسان کیا کہ عن ساہون، نماز سے غافل، جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے، نماز چھوڑتے. اگر فی ہوتا تو اس میں ہم سب آ جاتے. یہاں کیا بات بیان ہو رہی ہے کہ مومنین جو کامیاب ہیں وہ کون ہیں؟ جو نماز میں خشوع بھی کرتے ہیں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اسی لیے فقہاء میں یہ بحث رہی کہ کیا بغیر خشوع و خضوع کی نماز قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں. یعنی فرائض، نماز کے فرائض کتنے ہیں، اس کے اندر کیا خشوع و خضوع کو داخل کریں کہ نہیں، یہ بحث رہی بہت عرصے تک، ابھی بھی ہے. کچھ لوگوں کا ایک رجحان ہے، بہرحال اس پر اجماع ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع فرائض میں داخل نہیں ہے، کیونکہ یہ کرنا مشکل کام ہے، ورنہ تو کسی کی نماز ہی نہ قبول ہو. اگر یہ بات شرط لگا دی جائے کہ نماز میں دھیان ضروری ہے ورنہ نماز ہوئی نہیں، تو لوگوں پر سختی ہو جاتی، تکلیف ہو جاتی. البتہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ فرائض میں تو داخل نہیں ہے، لیکن نماز کی روح اس کا خشوع ہے. سورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سورہ مریم میں فرمایا نا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو نماز کا مقصد ہے میری یاد. قرآن میں دوسری جگہ فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روک دیتی ہے انسان کو بے حیائی سے اور برائی سے. اور جو نماز یہ نہ کر رہی ہو، انسان کو نہ روک رہی ہو، اس کے اندر بہتری نہ لا رہی ہو، تو وہ نماز، اس کا مطلب نماز نہیں ہے. یعنی یہ وہ قبول نہیں ہو رہی، اس کے کمپوننٹس پورے نہیں ہیں. اور اس میں کمپوننٹ ایک بہت امپورٹنٹ کیا ہے، وہ ہے خشوع و خضوع. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ذکر کیا، ایک شخص ہے اس نے چوری کی ہے، اس کو ہم نے سزا بھی دی ہے، کچھ کوڑے ووڑے بھی مارے ہیں، ہلکی سزا جو ہے، حد سے کم سزا جو ہے، لیکن بتایا گیا یہ تو نماز بھی پڑھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی اگر وہ درست نماز ہو. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ نمازی ایسے بھی ہیں کہ ان کی نماز اوپر پہنچتی نہیں بلکہ واپس ان کو دے دی جاتی ہے، قبول ہی نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے اس کا آدھا اجر ملتا ہے، ایک شخص نماز پڑھتا ہے اسے آدھا بھی نہیں ملتا، 10واں حصہ ملتا ہے. تو یہ اجر بڑھتا گھٹتا کیسے ہے؟ نماز میں خشوع و خضوع. بلکہ اس سے بہت آگے اور دوسری ایکسٹریم مثال کیا ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا. تو ایک نماز تو وہ ہے کہ جو یہاں لے جا رہی ہے انسان کو ہلاکت کی طرف. تو نماز کے اندر خشوع و خضوع بہت اہم حصہ ہے. اور خشوع و خضوع کیسے آتا ہے؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خشوع دل میں ہے.
اگر ان کے دل میں خشوع ہوتا تو ان کے جسم میں بھی، جوارح میں بھی خشوع ہوتا. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ایک صاحب کو دیکھ کر کے جو نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہے تھے. اب یہ خشوع و خضوع کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ اس کو اہمیت دینے سے ہوتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی اہمیت اسی حوالے سے بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرتا ہے بہت اچھی طرح وضو، اس کے بعد وہ چلتا ہے مسجد کی طرف اور پھر وہ نماز پڑھتا ہے بہت اچھی طرح سے، اس کا رکوع بھی پوری طرح ادا کرتا ہے، اس کا سجدہ بھی پوری طرح ادا کرتا ہے، تو یہ ہے کہ جسے اس کا اجر ملے گا اور اس کے ہر قدم پر اس کو مسجد تک جاتے ہوئے نیکی ملے گی. لہٰذا اسی لیے سب سے پہلے یہ بات بیان فرمائی کہ مومنین کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، خشوع و خضوع کرتے ہیں. اس میں آسان بات کیا ہے؟ ایک تو اہتمام. وضو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا اہتمام رکھا ہے جو نیچرلی ہے، جو ہمیں مجبور کرتا ہے اپنے اس دنیا کے جو سوچ ہے اس سے نکلتا ہے آدمی. جب وہ ہاتھ پیر دھوتا ہے، وضو کرتا ہے، پھر جا کر نماز پڑھتا ہے، تو اہتمام کو بڑھایا جائے. اذان ہوتے ہی کھڑے ہو جائیں گے، اس کو زیادہ وقت دیں گے. چیزیں نماز میں پوسچر، وقوموا للہ قانتین، سورہ بقرہ میں آیا کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے فرما بردار بن کر. کھڑے ہونے کے بھی تو انداز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فرما برداروں کی طرح کھڑے ہونا، پھر نگاہوں کا، پورے پوسچر کا. تو ان چیزوں کو اگر ہم اہمیت دیں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو انشاءاللہ خشوع و خضوع بھی نصیب ہو. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، معرضون یعنی اعراض کرتے ہیں. دوسری جگہ سورہ فرقان میں آیا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ گزرتے ہیں کسی لغو کام سے، یعنی گزر رہے ہیں اور کچھ لوگ بیٹھے ہیں وہ کوئی فضول کام کر رہے ہیں تو وہاں سے گزر جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے نہیں، رکتے نہیں. مَرُّوا كِرَامًا، گزر جاتے ہیں عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، اس میں ملوث نہیں ہوتے. تو لغویات سے ایک تو عام مراد بھی ہے، ہر گناہ کا کام لغو میں آئے گا. لیکن یہاں علماء نے ایک اور اہم بات واضح کی ہے، کیونکہ یہاں لغو کا لفظ آیا ہے، ورنہ معاشی کا لفظ بھی آ سکتا تھا. لغو جو ہے وہ اس سے بھی آگے کی شے ہے، ایک ایسا کام جو گناہ تو نہیں ہے لیکن فضول کام ہے، بیکار کام ہے. حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما، ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. حسن، امام حسن رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بات اپنے نانا سے یاد کر لی، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ ہر ایسے کام کو چھوڑ دے جس سے اس کو کوئی معنویت نہیں ملتی، فائدہ نہیں ملتا. ایسا کام جو ٹائم ویسٹنگ ہے، جو فضول کام ہے، اس کام کو چھوڑ دے. تو یہ بھی اسلام کا حصہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری صفت بیان کی ہے مومنین کی، پہلی نماز میں خشوع اور دوسری لغو سے اعراض. یعنی یہ جو نا ٹائم کلنگ، ٹائم ویسٹنگ، ایک ہوتا ہے نا کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس سے ہمارا ٹائم کل ہو جائے، تو یہ ہمارے محاورے میں بھی شامل ہو گیا ہے. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس کو اسلام نے بہت کنڈیم کیا ہے، بری طور پر پیش کیا ہے. ایسی چیز کو چھوڑ دو جس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. خاص طور پر ہمارے دور میں تو یہ مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے. جو جدید مفسرین ہیں قرآن حکیم کے، انہوں نے اس آیت کے ذیل میں باقاعدہ یہ بات بھی لکھی. ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے برملا اس کو بیان فرمایا، ہمارے دور میں یہ مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے. وہابۃ الزہیلی رحمہ اللہ جو مصر کے بہت بڑے عالم ہیں، وفات پا گئے ہیں مرحوم، انہوں نے اپنی تفسیر المنیر میں اس آیت کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے. ٹیلی ویژن کا لفظ عربی میں انہوں نے لکھا ہے ہمارے دور میں یہ لغویات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں ہمارے اس دور میں. تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسئلے پر بھی رہنمائی فرمائی ہے. کیوں بڑھ گئی ہیں؟ یہ اہم بات ہے. اچھا، اس بات سے ہم سب کو فائدہ ہو، تھوڑی تفصیل ہونا ضروری بھی ہے. لغویات کے اندر کیا باتیں شامل ہیں؟ وہ چیزیں جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں.
نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے. انٹرٹینمنٹ، سپورٹس اس کا بہت بڑا حصہ ہے. ایک تو فلم ہے، ڈرامے ہے، ٹیلی ویژن کے اندر آپ جو بیچ میں ایڈورٹیزمنٹ چل رہی ہے، میوزک ہے، ایک نامحرم ہے مرد یا نامحرم عورت، یا ایسا مرد کہ جس کے گھٹنے سے اوپر کا حصہ نظر آ رہا ہے وہ بھی حرام ہے، مرد کے اوپر بھی حرام ہے. تو یہ سب تو ہو گئے حرام کے اندر. اب جو چیزیں حلال بھی ہیں وہ آ جاتی ہیں لغویات میں، اور اس کے بڑھ جانے کی بھی وجوہات ہیں. اس کے بڑھ جانے کی بہت بڑی وجوہات ہیں. یعنی یہ جو کرکٹ کا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ، وہ یہ ہے نا، ایک آدمی کرکٹ کھیل رہا ہے تو آپ پھر بھی کہیں چلیں اس کی ہفتہ وار ایک ایکٹیویٹی ہو گئی، کچھ اس نے بھاگ دوڑ لیا، کیونکہ ماڈرن جو کام کا طریقہ ہے وہ ڈیسک پر بیٹھ کے ایک کرسی پر بیٹھے بیٹھے سوری عمر گزرتی ہے، تو ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے. تو اچھا ایک ایکٹیویٹی بنا لی ہے، یہ تو بندہ پھر بھی شاید بچ جائے. لیکن وہ آدمی کے جو دیکھ رہا ہے، جو ڈسکس کر رہا ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، اور اس کو اسلام نے کنڈیم کیا ہے. اور یہ اس کے بعد جو ٹی وی کے بعد جو نیکسٹ مسئلہ ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ فون کے اندر بھی ہماری بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں، بہت ساری ایپس ہیں، اس میں یوٹیوب ہے، اس پہ واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے. اور ایک غرہ ہے ہمیں کہ شاید ہمیں یہ کوئی بڑا علم پرووائڈ ہو رہا ہے یا ہمیں خبریں مل رہی ہیں. تو یہ اس لیے نہیں آئے، انہوں نے چینل اس لیے نہیں کھولا ہے کہ وہ آپ کو خبر پہنچائیں. بول تو وہ یہی رہے کہ ہم نے اس لیے یہ خبر نامہ کھولا ہے تاکہ ہم سب سے پہلے آپ تک خبر پہنچائیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ کسی آدمی کی نیت کو دیکھنا ضروری ہے کہ اس کو مجھے باخبر کر کے کیا ملے گا، میں باخبر ہوں یا بے خبر ہوں، اس کی تنخواہ کہاں سے آ رہی ہے. تو یہ جو خبر نامہ چلتا ہے یہ تو اشتہار پر چلتا ہے. ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ آپ باخبر ہوں بے خبر ہوں، آپ کون سا پروگرام دیکھیں، اس سے آپ کو فائدہ ہو نقصان ہو. ان کو بس یہ آپ دیکھ لیں، کچھ بھی چل رہا ہو بس آپ بیٹھے رہیں اور برابر میں یا بریک میں جو اشتہار آئے گا بس وہ دیکھ لیں تھوڑا سا. اور اس اشتہار کے چکر میں یہ بہت سارے کام کرتے ہیں. پورا PSL کروانے کی وجہ اشتہار ہے. کوئی ایسا شو کرائیں کہ لوگ ٹی وی کے آگے چپک جائیں تاکہ ان کو کچھ اشتہار دکھا لیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ کون کروا رہا ہے PSL؟ یہ سب برانڈز ہی کروا رہے ہیں. اس میں بینک بھی ہے، اس میں ریئل اسٹیٹ والے بھی ہیں، ڈنگ ڈونگ ببل والے بھی ہیں، اور بہت سارے ہیں. اصل میں تو یہ کروا رہے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ کسی طرح لوگوں کو اسکرین کے آگے چپکائے رکھیں کہ وہ اشتہار دیکھ لیں. ان کا مقصد نہ کرکٹ ہے، وہ تو کبڈی بھی کروا لیں گے. کوئی بھی ایسا کام جس سے لوگ اسکرین کے آگے بس چپک جائیں. فیس بک کا بھی یہی ہے. فیس بک فری ہے نا، عجیب سی بات یہ فری بھی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بھی ہے. اور یوٹیوب بھی فری ہے، گوگل بھی فری ہے، واٹس ایپ بھی فری ہے. تو یا تو یہ لوگ فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، یا یہ کہ یہ پیسے کما رہے ہیں اس طرح سے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیسے کما رہے ہیں. جب سمجھ نہیں آ رہا تو دور رہیں. اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ بس آپ کسی طریقے سے اس کے آگے آ کے چپک جائیں، اور وہ جو اشتہار چلے گا سائیڈ میں وہ تھوڑا سا دیکھ لیں. اب چپکانے کے بہت ساری طریقے ہیں. ایک ہے ہلا گلا T20 کرا لیں، ایک یہ ہے عورت کو دکھائیں تو لوگ آ کر بیٹھیں گے. پھر یہ ہے گانا، ٹاک شوز، گیم شوز، کوئز شوز. یہ سب جو کچھ چل رہا ہے یہ اصل ان کا پرپز نہ آپ کو خبر دینا ہے، نہ آپ کو کرکٹ دینا ہے، نہ آپ کو دین بتانا ہے. ان کا مقصد اشتہار دکھانا ہے. لہٰذا ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں، یہ ہمارے لیے لغو ہی رہے گا. لہٰذا ہمارے دور میں اس کی بہتات، اس کا بڑھ جانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کاروبار جو ہے وہ اشتہار کی بنیاد پر آ گیا ہے. اور اشتہار یہ ہلا گلا ہے کہ لوگوں کو اسکرین کے آگے کھینچ کر رکھنا. لہٰذا یہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. نہ بے حیائی کم ہوگی اس انڈسٹری سے، اور نہ ہلا گلا کم ہوگا، کیونکہ اس انڈسٹری کی بنیاد میں یہ باتیں شامل ہیں. اور اس ڈیفینیشن کے حساب سے گناہ نہیں تو کم از کم لغو ضرور ہے. تو مومنین کی صفات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری صفت بیان کی ہے، والذین ہم عن اللغو معرضون، جو اپنے آپ کو لغو سے دور کرتے ہیں. اور انشاءاللہ جب آپ اپنے آپ کو دور کریں گے تو آپ اپنی زندگیوں میں برکت دیکھیں گے. آپ اپنے بچے کو ٹائم دیں گے، اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں گے، آپ روزانہ تلاوت کر سکیں گے، روزانہ عبادات کر سکیں گے. انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی، آپ کے گھرانے، ہر چیز میں برکت ہوگی.
یہ جو ایک بے برکتی آج کل ہے نا، اس کی بھی یہی وجوہات ہیں. تو قرآن حکیم نے ہمیں اس کی گائیڈ لائنز دی ہیں. اس لیے شروع میں یہ بات ہوئی نا کہ ان آیات کو یاد کر کے روزانہ پڑھیں، کیونکہ یہ ہمارے ٹارگٹس ہیں. یہ کام ہو گیا کہ نہیں، اب نیکسٹ لغویات سے دور رہنا، نماز میں خشوع پیدا کرنا ہے، مجھے لغویات سے بچنا ہے. اس کے آگے جو دوسرے پوائنٹس بھی ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر رہے گا. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکاة فاعلون. اور وہ لوگ جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا گیا کیونکہ زکاتی فاعلون. ویسے قرآن حکیم میں زکوٰۃ کے لیے ایتا آتا ہے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ یؤتون الزکاة، زکوٰۃ دینا. کیونکہ یہ سورت مکی ہے اور مکہ میں ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، اسی لیے زکاتی فاعلون. فاعلون یعنی مستقل اس پہ لگے رہتے ہیں، زکوٰۃ پہ لگے رہتے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ اسی لیے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے تزکیے سے. زکوٰۃ کا لفظ بھی تزکیے سے ہی بنا ہے. اور تزکیے کے مراد کیا ہوتی ہے؟ تزکیے کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے فرمایا ایک مالی کی مثال سے. جیسے ایک مالی پودا لگاتا ہے اور پودا جو ہے وہ اس میں سے کوپل نکلتی ہے، لیکن آس پاس کچھ جھاڑ جھنکاڑ بھی اگنے لگتے ہیں. تو وہ مالی کیا کرتا ہے کہ اس پودے کے آس پاس سے یہ جنگلی جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کو کھینچ کر نکالتا رہتا ہے. اس عمل کو کہتے ہیں تزکیہ. یعنی وہ چاہتا یہ ہے کہ زمین کی ساری غذائیت، پانی، دھوپ، وہ سب میرے پودے کو ملے، آس پاس یہ لوگ نہ چھین لے جائیں، ورنہ کیا ہوگا، گروتھ پوری نہیں ہوگی، چھوٹا رہ جائے گا. جو اس کا پوٹینشیل تھا بیج کا کہ ایک تناور درخت بنے، زیادہ پھل دے، وہ رہ جائے گا، کم رہ جائے گا، گروتھ کم ہو جائے گی. اسی طریقے سے ایک بچہ ہے، اگر اسے غذا پوری ملتی رہے تو مضبوط بنے گا، ایکسرسائز ہو، اس کی ایکٹیویٹیز زیادہ ہوں، اس کو انفارمیشن صحیح وقت پر، اس کی گرومنگ ہو، اس کا ذہن تیز ہوگا، جسم اچھا ہوگا. لیکن اگر کچھ ایسی ایکٹیویٹیز اس کے ارد گرد لگ جائیں، کوئی بری عادتیں، سگریٹ پینے کی عادت لگ جائے بچپن سے، یا یہ کہ برے دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے لگے، زبان خراب ہو جائے، یا یہ کہ ایسی ایکٹیویٹی جو اسے اپنی پڑھائی سے، اپنی دین کے معاملات سے دور کر دے، تو وہ کیا ہوگا، اس کی توجہ بڑھ جائے گی، پیچھے رہ جائے گا، ذہن اتنا تیز نہیں ہو پائے گا جتنا ہونا تھا، جسم اتنا تناور نہیں ہو پائے گا جتنا ہونا تھا. تو انسان کا تزکیہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں اسے پوری طرح سے بروئے کار لانا، اور جتنی چیزیں ہماری صلاحیتوں کو کھینچ رہی ہیں، ہماری گروتھ کو روک رہی ہیں، ان کو ایک ایک کر کے نکالنا، یہ ہے وہ تزکیہ. تو مومنین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر کڑی نظر رکھتے ہیں کہ میرے اندر کوئی بری عادت تو نہیں، کوئی ایسا کام تو میں نہیں کر رہا کہ جس سے مجھے نقصان ہو رہا ہے، میری دنیا کو، میری آخرت کو نقصان ہو رہا ہے. ان چیزوں کو نکالنے کی پھر کوشش کرنا، اس میں لگے رہنا، یہ مومنین کا وصف ہے. جبکہ غیر مومنین کا وصف کیا ہے کہ انہیں پرواہ نہیں ہوتی، انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں بربادی کی طرف جا رہا ہوں یا نہیں. لیکن مومنین کے اندر یہ سینس ہونا چاہیے کہ آیا میں اپنے آپ کو تو نہیں نقصان پہنچا رہا، اور اپنے تزکیے کے لیے مستقل کوشاں رہنا. والذین ہم للزکاۃ فاعلون والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون. اور جو اپنی شرم گاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی ملک یمین کے، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں. ہاں جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں گے تو ایسے لوگ حد سے گزرنے والے ہیں. یہ 3 آیات جیسے پہلے ذکر ہوا، یہ حیا کے بارے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کامل الحیاء والایمان، کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کامل ہیں ایمان اور حیا میں. کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حیا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدقہم حیا الایمان، اصدقہم حیا العثمان. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حیا میں سب سے آگے ہیں، لہٰذا ان کے ایمان کی گواہی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کیونکہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور کون سی چیزیں ہیں جو ایمان کو لے جاتی ہیں؟ وہ یہ ہے حیا پر حملے. اس میں سب سے پہلی بات وہ نگاہیں.
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہہ دیجئے مومن مردوں سے نگاہیں نیچی کریں اور حیا کی حفاظت کریں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور کہہ دیجئے مومن خواتین سے کہ اپنی نگاہیں نیچی کریں اور اپنی حیا کی حفاظت کریں. تو نگاہ سب سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے انسان کی یہ نگاہ جو کسی غیر محرم پر پڑ جائے، تو سب سے پہلے نگاہ کی حفاظت کرنی پڑے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد غیر محرم کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اگر ہوتا ہے تو تیسرا لازماً شیطان ہوتا ہے. ان کے ساتھ تیسرا لازماً شیطان ہوتا ہے کہ جو اس عورت کو بھی دل میں وسوسے اور بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے اور اس مرد کو بھی بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے. لہٰذا ہمارے یہاں جو بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اس حوالے سے وہ موبائل فون ہے، کہ جو ایک مرد کا پرسنل ہے، ایک لڑکی کا پرسنل ہے، اور اگر ان دونوں کے پاس ایک دوسرے کے نمبر ہیں، موبائل نمبر ہیں، تو اس کا مطلب ہوا یہ ہر وقت اکیلے ہیں. یعنی جب چاہے میسج کر دیں، جب چاہے کال کر لیں، اور وہ وہاں بھی اس کو اکیلے ہی پڑے گی یا پڑے گا. تو اگر موبائل نمبر ہے اس کا مطلب کانسٹنٹلی اکیلے ہیں، کانسٹنٹلی تیسرا شیطان ہے. کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، چاہے شادی شدہ مرد ہوں، شادی شدہ عورتیں ہوں، اور یہ ہمارے معاشرے کی کوئی دور کی باتیں تو نہیں ہیں. تو مومنین کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ اس بات پر نظر رکھیں کہ حیا بہت اہم ہے، اس کو کوئی چھوٹا مسئلہ نہ بنائیں. حیا جو ہے وہ ایمان کا مسئلہ ہے، حیا ہے تو ایمان ہے، حیا گئی تو ایمان بھی گئی، ایمان بھی گیا. اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے کا پہلا سٹاپ بھی یہی بتایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، مت چلو خطوات الشیطان، لا ولا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فانہ یأمرکم بالفحشاء والمنکر. جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو وہ اسے بے حیائی اور منکر تک پہنچا دے گا. تو پہلا سٹاپ جو شیطان کا ہوتا ہے، پہلا حملہ، کیونکہ انسان سب سے زیادہ اسی فیلڈ میں کمزور ہے، اسی فیلڈ میں انسان ٹھوکر کھاتا ہے، اور بڑے بڑے ٹھوکر کھاتے ہیں، جیسا قرآن حکیم بتاتا ہے، واقعات ذکر کرتا ہے. لہٰذا اس حوالے سے سنجیدگی کی ضرورت ہے. یہاں پہ ہم اپنے لیے ذکر کر رہے ہیں نا، تو ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے نا، واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، ایک تو ٹیلی ویژن ہے کہ جس میں عورت آ رہی ہے اور مرد دیکھ رہا ہے، اور مرد آ رہے ہیں اور عورتیں دیکھ رہی ہیں. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا، کہ ہماری بیٹیاں اگر کرکٹ میچ دیکھ رہی ہیں تو اس میں بندے کھیل رہے ہیں، مرد کھیل رہے ہیں سارے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہی تو فرمایا تھا کہ جب ایک نابینا صحابی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی اس طرح سے کہ وہ اندھا ہے تو تم اندھی تو نہیں ہو، تمہیں چاہیے تھا کہ پردے کے پیچھے سے ہی جو سامان دینا چاہ رہے ہیں وہ لے لو. یہ تربیت ہے نا، تاکہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ پیغام ہم تک پہنچائیں کہ عورت مرد کو دیکھ رہی ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، صرف برعکس نہیں ہے. اس کے علاوہ فون اور فون پہ انٹرنیٹ، اور انٹرنیٹ میں کچھ بھی ہمیشہ اویلیبل ہونا، تو یہ تو بہت خطرے کی بات ہے. تو ان چیزوں پر نظر رکھنا ضروری ہے. پھینک دینا سب سے آسان، سب سے اچھی بات ہے. ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے نہیں جتنا ہمیں دے دیا گیا ہے. اس کے بعد آپ کا اگر فیس بک اکاؤنٹ ہے، آپ اس کو کھول کے دیکھتے ہیں تو اس پہ تصویریں تو ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ فلٹر کر کے آپ کو صرف آپ کے محرم ہی دکھائیں. اس پہ تو سب کچھ ہے اور اویلیبل ہے نا، ایک آپشن اویلیبل کھلا ہوا ہے، جب چاہے انسان بے حیائی کی طرف چلا جائے. اور اگر ہمارے ہاتھ میں یہ ڈیوائس ہے تو ہر وقت بربادی کا سامان ہمارے ہاتھ میں موجود ہے. لہٰذا اس کو سیریس لے سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. اور یہ آیات یاد کریں، اپنے آپ کو یاد کراتے رہیں، دیکھیں کہ ان میں سے کون سی چیز ہم نے کر لی ہے الحمدللہ، کون سا ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، یاد دہانی رہے. یہاں پہ یہ وصف بیان فرمایا کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون. یعنی جو جائز راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے بس وہیں پر مقید رہیں. اور یہ بڑی اہم ہدایت ہے. نکاح کا راستہ اللہ نے دیا تو نکاح کو جلدی کرے، اور پھر شوہروں کو چاہیے کہ اپنی ساری توجہ اپنی بیوی کو دے، اور بیوی کو چاہیے کہ ساری توجہ اپنے شوہر کو دے، اس کو ثواب سمجھ کے کریں. اگر ہم اپنے بیوی کے ساتھ یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو یہ انشاءاللہ ثواب کے درجے میں آئے گا، خاص طور پہ آج کے معاشرے میں. اور جو اس کے علاوہ کہیں اور سے چاہیں گے تو وہ حد سے گزرنے والے ہوں گے. اس میں تمام چیزیں ہیں جو ہم اپنے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خواہش رکھی ہے ہر مرد کے دل میں اور ہر عورت کے دل میں، یہ اللہ نے جائز راستے سے پورے کرنے کی اجازت دی ہے. اس کے علاوہ کہیں اور وہ ناجائز ہے.
والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، جو رعایت کرتے ہیں اپنے وعدوں کی اور اپنی امانتوں کی. یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ ہماری معاشرتی زندگی کا پورا اسٹرکچر ہے. جیسے ہم کہیں کاروبار کرتے ہیں تو اس میں ہمارے معاہدے ہوتے ہیں سپلائر کے ساتھ، یا جو کسٹمر ہے اس کے ساتھ، یا جو ریٹیلر ہے جس کو بھی ہم مال دے رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے نا، کیا دیں گے، کتنے ریٹ پر دیں گے، کس کوالٹی کا دیں گے. تو ہم اس کو اپنا دینی فریضہ سمجھ کے پورا کریں. کاروبار کے اندر یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن ہم اس کو اپنا دینی فریضہ سمجھ کے کریں، دین کا کام سمجھ کے کریں. کاروبار بھی اگر انسان اس طرح سے کرے گا تو انشاءاللہ اس کو اپنی ہر ٹرانزیکشن پر ثواب ملے گا. اس کے بعد ہمارا معاہدہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، پھر ہمارا معاہدہ اسٹیٹ کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں ہم رہتے ہیں، اسٹیٹ کی سہولیات سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، روڈ بنا ہوا ہے، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، گھر میں پانی آ رہا ہے، بجلی آ رہی ہے، یہ ساری چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، ورنہ تو ہمیں کسی گاؤں میں جا کے رہنا چاہیے جہاں پہ یہ سہولیات نہیں ہے. تو پھر اس کا ہمارے اینڈ سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم لائسنس ہمارا اپڈیٹڈ ہو، ہم رولز فالو کر رہے ہوں. جو قانون بھی بنایا جا رہا ہے، انلیس یہ کہ وہ براہ راست قرآن سنت کے خلاف نہ ہو تو وہ فالو کرنا ہم پر لازمی ہے. یہ ہمارے معاہدے میں ہے. اسٹیٹ کا معاہدہ یہ ہے کہ وہ ہمیں خیال رکھے، دھوکہ نہ دے، غلط جگہ پر ہمارے فنڈز نہ استعمال کرے، لیکن اس کا جواب انہوں نے دینا ہے، ہم نے نہیں دینا. اگر کوئی کرپشن کر بھی رہا ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، قیامت کے دن اس نے جواب دینا ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم قوانین پر چلیں. ہم سے اللہ یہ پوچھے گا کہ ہم نے اپنے اینڈ کا معاہدہ پورا کیا کہ نہیں، اور ان سے اللہ یہ پوچھے گا کہ انہوں نے ان کے اینڈ کا معاہدہ پورا کیا کہ نہیں. اور اگر ایک شخص مظلوم ہے، جیسے ہم میں سے اکثریت شاید اپنے آپ کو سمجھتے ہوں بھی کہ بھائی ہمیں تو لوٹا جاتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں. مظلوم کے لیے تو قیامت کے دن بہت فائدہ ہے. اس پر جتنا ظلم ہوا تھا دنیا کے اندر، اس سب کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کی صورت میں، محلات کی صورت میں اس کو دے گا. پھر اللہ اس سے پوچھے گا کیا تو اس بات پہ راضی ہے؟ یعنی تجھ پر اس بندے نے ظلم کیا تھا نا، تو اس کے بدلے یہ سارا اجر ہے. یعنی کچھ نہ کرنے کا اجر، صرف ظلم سہنے کا بھی اجر ہے. لہٰذا کیا بات ہے، اپنی امانتیں اور اپنے وعدوں پر پورا رہنا اور اسے اپنا دینی فریضہ سمجھ کے کیا جائے تو انشاءاللہ ہماری پوری زندگی اس میں خوشگوار رہے گی. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی کرتے ہیں، ان کی محافظت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. پہ خاص طور پر جو خصوصی طور پر مسئلہ رہتا ہے وہ فجر کی نماز کا رہتا ہے. اس کی حفاظت میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم جلدی سونے کی کوشش کریں، ہم ان ایکٹیویٹیز کو کم کریں کہ جو ہمیں لیٹ نائٹ جگاتی ہے، چاہے وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہو، چاہے آفس کا کام ہو، ضروری کام ہو. اچھی بات نہیں ہے. جن چیزوں سے بھی یہ خطرہ ہو کہ کوئی فرض چھوٹ جائے گا تو وہ چیز آٹومیٹکلی مکروہ ہو جاتی ہے. جن چیزوں سے بھی یہ خطرہ ہونا کہ یہ کام مجھے میرا فرض چھٹوا دے گا تو وہ پھر پسندیدہ نہیں ہے، اللہ وہ کام پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک سب سے اہم چیز وہ ہمارے فرائض ہیں، اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو ہمیں اس بات کا ڈر ہو کہ حرام تک لے جائے گی وہ ایکٹیویٹی مکروہ ہو جاتی ہے، وہ مکروہ ایکٹیویٹی ہے. لہٰذا اس طرح سے ہمارا دین چیزوں کو سیٹ کرتا ہے. لہٰذا نمازوں کی محافظت، اسی طریقے سے آفس کے اندر نمازوں کی محافظت ہو. آفس سے نکلنے کے وقت جب ہمیں، یہ ہے نماز کی محافظت. مومن وہ ہے کہ جو اپنی نمازوں کے حوالے سے پریشان رہتا ہو کہ کہیں نماز نہ نکل جائے راستے میں یا کسی مسئلے کی وجہ سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ دن میں 5 وقت کی نمازیں ہیں یہ فوت نہ ہو جائیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون، یہ ہیں وارث الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جنہیں جنت الفردوس کی وراثت ملے گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا اس میں سے جو کچھ صحیح ہے اسے یاد کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صفات بیان فرمائی ہیں مومنین کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ مجھے اپنے اندر اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء.